پوچھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ پہلی چیز کہ پانی کی بچت کرنے میں کس کس نے ابتدا کر دی ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دوسری چیز کہ کوئی ایک ساتھی جو وضو ہم نے سیکھا تھا وہ سامنے کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے اس کو کس طریقے سے؟ چلیں سامنے نہیں، وہیں پر ہی، اپنی جگہ پر ہی، تاکہ پتہ چلے پریکٹیکلی ہم کہاں تک سیکھ پائے ہیں۔ کوئی ایک ساتھی چھوٹے بھائیوں میں سے؟ بالکل بسم اللہ پڑھنی۔ پہلے دھل جاتا ہے، ہاتھ دھوتے ہوئے ابتدا جب ہم کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنا بایاں ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ایک عادت بنی ہوئی۔ تو پہلے وضو میں دایاں دھونا ہے، جی ٹھیک ہے، خلال کرنا ہے، انگوٹھی وغیرہ اس کو ہلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی سے منہ میں بھی اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے، کلی، جی ٹھیک ہے۔ اس کا نام میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ کلی کرنے کا، ناک میں پانی، المضمضۃ والاستنشاق، ٹھیک ہے جی، 3 دفعہ، ٹھیک ہے۔ خلال کر لیں، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، صحیح، انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اچھا، چہرے کا ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے یہاں تک چہرہ ہے، مسح کرتے ہوئے یہاں سے یہاں تک ہے، وہ کوئی ساتھی کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے یہ کانوں کی، بالکل یہ، جزاک اللہ۔ سر کا مسح کرتے ہوئے ہم نے صرف یہاں پورے کا کیا طریقہ اس کا اپنایا جائے گا؟ انگلیاں نہیں، ایک دوسرے میں نہیں ڈالنی، بالکل مساج یہاں سے شروع کرتے ہوئے گدی، یہ پیچھے بال ختم ہو رہے اور پھر واپس، اور ان انگلیوں سے اگر پانی دوبارہ گیلا کرنا چاہتے ہیں انگلیوں کو تو افضل ہے، اس سے پھر یہ سارا اس میں، اور پھر یہ وضو کا طریقہ۔ الحمدللہ دوبارہ واضح ہو گیا، کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو انشاءاللہ ضرور پتہ چل گئی ہوگی۔ تو آج ہمارا موضوع تیمم کے حوالے سے ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اس کا سبب بھی اللہ رب العالمین نے آگے ہی بیان کیا ہے، اور اس تیمم کا جو نزول ہے، جو سبب ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہو گیا تھا ایک غزوہ سے واپسی پر، تو اس وقت پانی میسر نہیں تھا، قافلہ کھڑا تھا، رک گیا تھا، تو پانی میسر نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے تیمم کا یہ حکم دیا تاکہ تم پر میں آسانی کر سکوں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہتا ہے کہ دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں میں چاہتا، کوئی پریشانی نہیں چاہیے، ولکن یرید اللہ لیطہر قلوبکم ولیتم نعمتہ علیکم، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، تمہاری تطہیر چاہیے، طہارت چاہیے، اور اللہ کی نعمت پوری ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے یہ اس میں مقصد بھی بیان کیا ہے۔ تیمم وضو سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس کی پہلی شرط، پہلی ابتدائی چیز جو ہے کہ مٹی ہونی چاہیے، مٹی کا ڈھیلا ہو، مٹی ویسے ہو۔ تیمم کے اندر سخت چیز، گوبر، ہڈی، اس طرح کی کوئی چیز سے تیمم نہیں ہے۔ مٹی ہے، اس پہ آپ نے ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے، پھونک مارنے، اور اس کو چہرے پر پھیر کر، یہ پہلی دائیں پھر بائیں، یہ تیمم ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تیمم کن کیفیات میں ہے؟ ایک ہم نے ذکر کی تھی کہ پانی میسر نہ ہو، آپ نے تیمم کیا ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ کو پانی مل گیا، پانی میسر آ گیا، تو آپ کا یہ کیا ہوا تیمم اس نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ جو علت تھی، جو سبب تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو پانی سے وضو کرنا ہوگا، اور پانی سے وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہوگی۔ اور اگر تیمم میں آپ کا وضو نہیں ہے، وضو حدث اکبر یا حدث اصغر، یہ دونوں بھی میں نے بتائے تھے، یقیناً یاد ہوں گے۔
ان دونوں کی موجودگی میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کب؟ فلم تجدو ماءً، جب آپ کو پانی میسر نہ ہو یا پانی سے ایسا خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ بعض ہمارے بزرگ سردیوں کے اندر خاص طور پہ، ابھی تو چلو گرمی ہے، سردیوں کے اندر خاص طور پہ ان کو پانی مضر ہوتا ہے، یعنی کہ نقصان دیتا ہے، ان کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ سخت سردی کے علاقے میں ہوتے ہیں، وہاں موت کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں وہ تیمم کر سکتے ہیں، وہ اپنی نماز تیمم کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سہولت دی ہے، اور اس کی سہولت کا جو سبب تھا وہ صحابہ کے پاس پانی میسر نہ تھا، اور تیمم کا انتہائی آسان طریقہ، ایک ضرب، ایک دفعہ مٹی پہ اس طرح ہاتھ مار لیں، اگر مٹی نہیں ڈھیلا ہے تو اس کو ہاتھوں میں یوں مسل کے پھونک مار لیں اور چہرے پر پھیر کر اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیں، یہ آپ کا تیمم ہو گیا بس۔ اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ غسل کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس پہ رکھتے ہیں، کل کریں گے کہ غسل جنابت کے حوالے سے یا جو مسنون غسل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کر کے دکھایا۔ اور پانی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کیا کرتے تھے وہ کتنے پانی میں تھا؟ نہیں، ایک مد، جزاک اللہ، بالکل، وضو ایک مد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جو غسل کرتے تھے وہ غسل عام ہو یا جنابت کا ہو وہ ایک سا میں، یا بخاری کے الفاظ کے مطابق خمسۃ امداد، 5 مد، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ اور ہم نے فطرانے کے حوالے سے انشاءاللہ کل بات کرنی ہے، ظہر میں فطرانہ بھی ایک سا ہے، اس میں وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سا جو نبوی ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن 4 درمیانے مد وہ ایک سا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سا سے غسل کیا ہے یا 5 مد استعمال کیے ہیں، خمسۃ امداد، یعنی کہ سا سے کچھ زیادہ، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا ہے، یعنی کہ پانی کی اتنی زیادہ بچت کی ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ وضو کا طریقہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ پانی کو سمجھا، اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ پانی کا اسراف جو کرتے تھے، ہم ضائع کرتے تھے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور صرف یہ وضو کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری زمین سے پانی نیچے اترتا جا رہا ہے، اس کی ابھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ پانی کا جو ضیاع ہے اس کو بچانا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت کا بھی حکم ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، تو اپنی ضرورت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور جب ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ پانی کی بچت کرتے ہوئے ہم نے وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسی کے تحت ہم نے گزارنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ یہ سوال ہے ایک بھائی کا، اور یہ جو ایک وضو میں کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے، کتنی دیر تک وہ وضو قائم رہ سکتا ہے؟ پہلا سوال کہ آج کا جس طرح یہ جگہ ہے، اس طرح ہے تو وہ مٹی اس طرح کی نہیں مل رہی، تو اس کے لیے کچھ سہولت ہے، کچھ اور کسی طریقے سے تیمم ہو سکتا ہے؟ پہلا ان کا سوال ہے کہ وضو یا تیمم اس کی مدت کتنی ہے۔ اس میں سفر اور حضر یہ دونوں الگ الگ مسائل ہیں، کہ آپ مسافر ہیں تو اس کی مدت الگ ہے، اسی طرح مسح کا بھی معاملہ ہے، وضو کا بھی، اور اگر آپ رکے ہوئے حضر ہیں تو الگ معاملہ ہے۔ وضو کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی خاص لمٹ نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہے آپ اتنی نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح تیمم کا معاملہ ہے، اس میں لمٹ نہیں کہ ایک نماز اپنے پڑھ لی دوسری نہیں پڑھ سکتے، تیسری نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا ہر نماز کے لیے، اور اگر وضو ہے آپ پھر بھی اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے، وضو پر وضو کر لینا یہ افضل عمل ہے۔ ہاں، آپ نے ایک نماز تیمم سے پڑھی ہے، اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے آپ کو وہ تیمم کرنے کی جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ پانی میسر نہیں تھا، جس طرح ابھی ظہر میں پانی نہیں تھا ہمارے پاس، بجلی نہیں تھی، پانی تو الحمدللہ تھا، ایک مثال کے طور پہ پانی ختم ہو جاتا ہے، قریب قریب بھی ہمیں نہیں ملتا، تو اب نماز کا ٹائم ہے، اور نماز کا ٹائم تو مختصر ہے، گزر جانا ہے، بجلی کا پتہ نہیں کب آئے گی، پانی ہمیں میسر کب آئے گا پتہ نہیں، تو ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن عصر کی نماز سے پہلے پہلے ہمارے پاس پانی میسر آ گیا تو وہ تیمم کینسل ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر نماز ابھی ادا نہیں کی، تیمم کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں تو پانی پتہ چل گیا کہ مل گیا، تو یہ تیمم قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی یہ شرط ہے کہ فلم تجدوا ماء۔
مٹی کے حوالے سے دوسرا سوال ان کا تھا کہ ہمیں ڈھیلا نہیں ملتا یا مٹی میسر نہیں آتی، جگہ ہے ان کی، اصل میں وہ اپنی جاب کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ کہ کوئی ایسی جگہ جہاں غرد مٹی ہو اس پر بھی آپ ایک ضرب لگا رہے ہیں، اس میں اتنی کچھ رعایت ہے، اور یہ اس وقت ہے جب آپ کو چیز میسر نہ ہو۔ پہلا حکم جو ہوتا ہے وہ اصل چیز تک پہنچنا، اس کو تلاش کرنا ضروری، اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ ہر بندے کی اپنی سہولت ہے، اپنی سوچ ہے کہ وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے اصل حکم کو پانے کے لیے۔ جی ادھر سے کوئی سوال تھا؟ مسح اگر آپ نے اپنے ساکس جرابیں وغیرہ، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جرابیں کون سی ہوں، موزے ہوں چمڑے کے یا کپڑے کے ہوں، تولیے کے ہوں۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ جن ساکس میں چل سکتے ہیں نا جوتے کے بغیر، اس میں مسح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے وضو کی حالت میں یہ ساکس جرابیں وغیرہ پہنی ہیں تو پھر آپ یہاں وضو کرتے ہوئے ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وضو کی حالت میں نہیں پہنی تو پھر مسح نہیں، پھر آپ کو اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے۔ پاؤں دھونے کے بعد آپ وہ پہن لیں تو پھر آپ جب مقیم ہیں، رکے ہوئے ہیں، تو آپ 1 دن تک اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے ہمیں جو سہولت دی ہے، اصول بتلایا ہے۔ جی شوز اگر آپ کے صاف ہیں، گندگی نہیں ہے تو وضو نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ہی اطلاع کی گئی تھی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ناپاکی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیے تھے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی اتارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تمہیں کس وجہ سے جوتے اتارے، تمہیں کس نے کہا؟ تو میرا تو یہ مسئلہ تھا، جبریل نے مجھے بتایا تھا گندگی تھی، تو وضو جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صاف ہونا، پاک ہونا شرط ہے۔ جی جنابت میں تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ حالت جی آپ نے صرف وضو کرنا ہے، حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے، تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں پیچھے کہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو اس وقت بھی اللہ تمہیں پاک ہونے کا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تیمم کا ہے کہ غائط سے، باتھ روم سے آنا، پیشاب سے آنا، خواتین اپنی عورتوں سے آنا، تو اس کے بعد اگر تمہیں فلم تجدوا پانی نہیں ملتا تو یہی تیمم کا یہی حکم ہے اور یہی طریقہ ہے۔ نہیں یہی ہے بس، مسح چہرے کا اور ہاتھوں کا بس۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ جی قیام میں جو ہاتھ باندھتے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ باندھ لیتے ہیں، حالت قیام ایک ہی ہوتی ہے۔ جی نہیں، قیام کی حالت میں تو ہاتھ باندھنے چاہیے، بلکہ بعض مشائخ بھی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور غیرہم، رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، میں ہاتھ باندھتا ہوں۔ باقی اس پہ کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور نماز ایک مخصوص عبادت ہے، اس میں ہمیں ہاتھ باندھنے ہی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم گپ شپ کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے، اور جب ہم نماز کی حالت میں ہیں تو پھر بھی چھوڑے ہوئے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ حالت نماز میں آپ نے نیت باندھ لی، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ دیے اور پھر دوبارہ باندھ لیے۔ نہیں یہ سستی ہے، بازو ہیں، وہ سستی کی وجہ سے وہ ادھر سے باندھے یا نیچے جاتے چھوڑ کے پھر وہ جاگ آتی ہے۔ وہ بندہ جب غنودگی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑتے ہیں، تو ممکن ہے اس وجہ سے وہ ڈھیلے پڑ رہے ہوں، تو نماز میں چستی ہونی چاہیے، جاگ کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ سارے مالکوں کا مالک ہے، سب خالقوں کا خالق ہے، سب سے بڑا ہے۔ خالق تو یہ انگوٹھی بنانے والا بھی ہے نا، آخر اس نے چیز بنائی ہے، لیکن ان سب پر اللہ خالق ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو بہترین لباس ہونا چاہیے، تر و تازہ ہوئیں۔ وضو کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ تازگی لے آئے، بندے پر سستی نہ ہو، لباس اچھا ہونا چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے۔ ہم نماز کے لیے جب آئیں تو ہم بھی اور دوسرے بھی محسوس نہ کریں ہم سے کہ شاید اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، وہ بھی تنگ ہوں، خود بھی بندہ تنگ ہو، تو یہ پسند نہیں چیز۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین بھی خوبصورت ہے، اچھا ہے، اور وہ خوبصورتی کو ہی
پسند کرتا ہے تو ویسے بھی ہم دنیا کے معاملات میں جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو بڑے بن ٹھن کے جاتے ہیں، نہا دھو کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر خوشبو لگا کر، یہاں تک کہ خوشبو گاڑی میں بھی رکھتے ہیں کہ آفس میں داخل ہونے کے لیے جب اجازت ملے تو پھر خوشبو لگائیں، لیکن اللہ کے گھر کے ساتھ ہم ایسا نہیں کرتے، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جی ہو گئے جی مکمل۔ ہاتھ باندھنے کے تین طریقے ہیں، ایک یہ ہے، دوسرا یہ آپ کی یہ ہڈی، اس سے یہ یہاں اور یہ انگلی ایسے، تیسرا یہ والا ہے۔ بعض احباب ہمارے اس طرح کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، یہ ہے یا یہ والا ہے، تو ان تین میں سے آپ کسی پر بھی باندھ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی آمین۔ جی اذا امن الامام فامنوا، نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب تمہارا امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جلدی کی جاتی ہے، امام نے تو ظاہر سورۃ فاتحہ پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا ذرا سانس بھی پھولا ہوتا ہے، تو وہ آمین کہنے سے پہلے ہی مقتدی آمین کہہ دیتے ہیں، اور آمین بھی اتنی چلا کر نہیں کہنی چاہیے، اتنی ہو آپ سنیں آپ کا برابر والا سن لے، جب اجتماعی ہوتی ہے پھر آواز ذرا بلند ہو جاتی ہے اجتماعیت کی وجہ سے، لیکن جو چیخ کر ہمارے ہاں باز کہا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کہیں کہ امام آ کی جو مدہ ہے اس کو وہ کھینچنا شروع کر دے تو پھر آپ شروع کریں، تاکہ اس کے پیچھے رہیں، امام سے آگے نہیں ہونا، امام سے تھوڑا سا پیچھے، اور زیادہ پیچھے بھی نہیں ہونا کہ امام آمین کہا کہ اگلی صورت پڑھ رہا ہے اور آپ ابھی آمین پہ اٹکے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آمین امام رکوع میں گیا ہوا ہے، رکوع سے اٹھنے والا ہے اور ابھی ہم کھڑے ہو کر جلدی جلدی وہ کہہ رہے ہیں کہ رکعت مل جائے، ایسا نہیں، اتنا وقفہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور امام کے ساتھ، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، امام کی آمین سے جو اپنی آمین ملاتا ہے اس کی آمین سے فرشتے آمین ملاتے ہیں، اور جب فرشتوں کی آمین ساتھ ملتی ہے اللہ کہتا ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنی بڑی بڑی ہمیں آفریں دی، اللہ کہتا ہے جو سابقہ گناہ ہے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاتھ یہ باندھ کے آپ نے، یا آپ کی کونی اس طرح ہونی چاہیے یہاں پر، یہ طریقہ آپ اپنا لیں، یہ والا یا یہ والا، یہ طریقہ ہے، یہ مسنون نہیں ہے، یہ مسنون عمل نہیں۔ آپ علیہ السلام معتدل ہو کر نہ کندھے چڑھائیں، تکلف نہیں کرنا، جو کندھا ملانے کا ہے وہ بھی یہ کہ کندھے کو نرم رکھنا چاہیے، یہ حدیث میں نے ظہر میں جو بتائی تھی، کندھا نرم ہونا چاہیے، اچکا نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونے چاہیے ہاتھ، یعنی کہ آپ پرسکون ہو کر کھڑے ہوں، آپ بھی آپ کا ساتھی بھی، وہ آپ کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔ سجدے کی حالت میں یہ بغلیں کھلی ہونی چاہیے جو حکم ہے، لیکن اگر آپ باجماعت ہیں پھر تو نہیں آپ ایسے کر سکتے، دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، پھر ایسے ہونا چاہیے۔ وہ ہم نماز کا طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے، اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ سجدہ کرتے ہوئے عام طور پہ ہم کونیاں بھی نیچے لگاتے ہیں یا اس جگہ ران پر لگاتے ہیں، وہاں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اکثر لوگ صف میں آگے بڑھ جاتے ہیں جو تنگ کر دیتے ہیں نہروں، جیسے وہ کہتے ہیں پہلی صف میں شامل ہو جاؤں، تو اس کے وجہ نہیں، وہ تکلیف ہی ہوتی ہے، نماز پرسکون نہیں ہوتی۔ پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے پہلے آئیں، یقیناً اجر ہے، اور اللہ کے جو رحم فرشتے ہیں وہ پہلی صف والوں کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں، دوسری کے لیے پھر کم پھر کم پھر کم، تو جو لوگ جو ہے وہ پہلی صف کی وجہ سے بیچ میں آتے ہیں۔ نہیں، دھکا نہیں کرنا چاہیے، اگر جگہ ہے خلا ہے تو یقیناً پورا کریں، لیکن زبردستی نہیں کریں، اس سے خود بھی بندہ تنگ ہوتا ہے اور دوسرے کا بھی خشوع اور خضوع ٹوٹتا ہے، توجہ بٹتی ہے۔ سورۃ فاتحہ نبی علیہ السلام فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، اور جو خاموشی کا حکم ہے وہ دوسری آیات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرات کی تھی تو پیچھے سے صحابہ نے آپ سے کہا تھا میرے اوپر قرات کو بوجھل بنا رہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرآن مجید جو آیات پڑھ رہا ہے امام وہ سننی چاہیے، خاموشی سے سننی چاہیے، اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے، اس کے اندر تقسیم بھی کی جاتی ہے کہ امام اگر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو پھر آپ نہ پڑھیں، اب امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو پھر آپ پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہے، امام کے ساتھ امام کے پیچھے اس کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ ہر سورت ہی پڑھنی، تو اس کے مختلف طریقے محدثین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام وقفہ کرتا رہے، آپ امام کی سورۃ فاتحہ سنیں بھی اور پڑھیں بھی،
الحمدللہ رب العالمین، امام یہاں پر 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا وقفہ کرے، مقتدی اس وقفے میں اپنی سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اور اگر اس ترتیب سے چلے تو پھر امام کے آمین سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام وَلَضَّالِّينَ کہہ کے اپنا وہ سانس بھرے گا آمین کے لیے، تو مقتدی پیچھے وَلَضَّالِّينَ پڑھ لے گا، آمین امام شروع کر دے گا، اور یہ آمین بھی، یہ مسئلہ بھی یہاں پر حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام کی سورۃ فاتحہ مکمل سن لیں، اس کی مکمل سن لیں، اس کی آمین کے ساتھ آمین کہہ کر پھر امام تھوڑا سا وقفہ کرے اگلی قرات کے لیے۔ اس وقفے کے دوران، جیسے عام طور پر سعودی علماء یہ کرتے ہیں، سعودی ائمہ جو ہیں ان کا یہی مزاج ہے، وہ سورۃ فاتحہ آمین کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اپنی اگلی قرات شروع کرنے کے لیے۔ اس وقفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقتدی پیچھے والا اپنی سورۃ فاتحہ اس وقفے کے دوران پڑھ لے۔ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنی، اگر نماز کی نیت باندھ کر ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آمین اتنی ہو کہ آپ کے برابر والے تک آواز جائے، چیخنا چلانا نہیں ہے، مسجد کی چھت نہیں اڑانی۔ جی جی ہاں، نہیں تو وہ تو پھر ظاہری سی بات ہے، آپ آرام سے ہی، امام کو آپ خلل نہیں دیں گے، درمیان میں وہ نہیں کریں گے۔ جی سورۃ فاتحہ دل میں ہی پڑھتے ہیں ہم، نہیں بعض اصل اکیلا اگر بندہ ہے نا تو پھر تو وہ اس طرح پڑھ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بعض لوگوں کی طبیعت مزاج ہوتا ہے، لیکن جماعت کی صورت میں جب آپ ایسے پڑھیں گے نا تو دوسرا ڈسٹرب ہوگا، دوسرے کو تنگی ہوگی، دوسرے کی تنگی سے آپ کی زبان ہونٹ ہل رہے ہیں نا لیکن آواز باہر نہیں آ رہی، اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ باقی آپ تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، تو پھر آپ ہلکی سی آواز بھی بلند کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فوکس، آپ کا خشوع خضوع، توجہ آپ کی وہیں رہے، تو اس میں انشاءاللہ ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی بندہ جہری قرأت کر رہا ہے تو اس کو تلفظ ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ دلی میں پڑھے تو تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، اس کی کوئی کیسے؟ کیوں نہیں تلفظ ادا ہو سکتے؟ اگر وہ نہیں تو جیسے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بلند آواز سے پڑھتا ہے تو ذرا سپیڈ سلو ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آواز بلند کر رہا ہوتا ہے، وہ زور لگتا ہے، اس میں سپیڈ کم ہوتی ہے، سانس لینا پڑتا ہے، جس طرح کہ الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے۔ اب میں آہستہ پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا فرق پڑا ہے ٹائم میں، لیکن جو اس کے قواعد ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اب الحمد ہا ہے، ادھر میں پڑھوں الحمد، معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، اس کا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اب ہے الحمدللہ رب العالمین، عین ہے، میں کہوں رب العالمین الف سے، تو وہ معاملہ ہی سارا الٹ ہو جاتا ہے۔ تجوید کے یہ مسائل اگرچہ کہ ہمارے ہاں کم ہیں لیکن اس سے معنی کئی مقامات پر بدل جاتا ہے۔ ہم عین کی جگہ الف حمزہ لگا دیں، یا ہم ذال کی جگہ زا لگا دیں، ثا کی جگہ سین لگا دیں، واد کی جگہ ہم زا لگا دیں، وا کی جگہ را لگا دیں، ذال کی، تو اگر آگے قاف ہے ایک کاف ہے تو اس میں اگر ہم کہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر جگہ قالو کہا ہے، قالو قالا، ایک جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا قَالُوهُمْ، اب ہم اگر اس کو بھی وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ پڑھ لیں گے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے وزن جو ہے ان میں کہا، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، معنی چینج ہو رہا ہے ایک کاف کی وجہ سے۔ ویسے کیا ہے وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب وہ وزن دینے لگتے ہیں تو اس میں کمی کر لیتے ہیں، لیکن اگر میں پڑھوں قالو یعنی کہ وہ وزن دینے لگتے ہیں، وزن کرنے لگتے ہیں، یا وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک نقطے والا کاف اور ایک ڈنڈے والا کاف، اس کے فرق سے۔ تو آپ جب آرام سے پڑھیں، اپنے دل میں پڑھیں، زبان پڑھیں، تو اس میں بھی تجوید کو یا اس کو سامنے رکھیں۔ سوری، جزاک اللہ خیر، اس موضوع پہ ہمارا ایک درس ہوا ہے مسجد میں، جی جی، مسلمان جو ہے اس کے لیے جو شریعت نے آداب سکھائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر نہیں رہے، ہاں ننگے سر رہے بھی ہیں لیکن بہت کم، ننگے سر نماز بھی پڑھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن بہت کم، زیادہ تر سر ڈھانپ کر رکھا ہے، وہ ٹوپی ہو، رومال ہو، امامہ ہو، پگڑی ہو۔ ایک مسلمان کے لیے سر ڈھانپا ہونا چاہیے ہر وقت، نماز کے لیے خاص سر ڈھانپنا یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ ہم جس طرح عام طور پہ، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے معمولی سی ٹوپیاں مسجد میں رکھی ہوئی ہیں پلاسٹک کی، کہ وہ پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھی، نماز پڑھی اور فوراً اتار کے چلے گئے۔ بھئی ہم اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، سب سے بڑی ذات،
تو جب ہم دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے تو ہمیں مسجد میں اللہ کے سامنے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹوپی جالی والی رکھ لیں, ہلکی رکھ لیں, کبھی اتار لیں, لیکن عام طور پر پہنے رکھنا چاہیے, اور نماز کی حالت میں بھی پہنی ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں ویسے تو نہیں پہنتا, ہاں نماز کے لیے لازمی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہے, تو یہ بات بھی درست نہیں. ایک مسلمان کے جو آداب میں سے چیز ہے وہ ٹوپی سر پر ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے, مجلس کو فائدہ ہوگا. میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو کچھ اس کے اعمال ہیں, جو اس نے خرچ کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, وہی اس کے لیے سب کچھ ہے, اس کی نیک اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بندہ وہ اپنی والدہ کے احسان ثواب کے لیے پانی کے ٹینک بنوایا ہوتا ہے, یہ وہ صاحب اقبال کا نام کہ والدہ کے احسان ثواب کے لیے, یہ ہمارے اہل حدیث میں بھی یہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے کہ میں اپنی والدہ کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پانی کا اہتمام کرو. اس کی وجہ بھی ہے, ایک علت میں نے بتایا تھا نا کہ حکمت ہر حکم میں موجود ہے. اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہوا کرتی تھی صحابہ کے زمانے میں پانی کی قلت تھی. سیدنا عثمان نے کنواں خریدا تھا یہودی سے, پہلے اس پہ رہا کہ ہاں ایک دن یہودیوں کا ایک دن مسلمانوں کا, پھر آپ نے سارا خرید کر وقف کر دیا, اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی, جو مرضی پانی بھرے. تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو کہا تھا کہ پانی کا اہتمام کر دو. اصالِ ثواب کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے یہ بڑا وسیع ہے. اس میں کچھ چیزیں جائز ہیں اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو جائز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سپارے پڑھ دو, میں نے اپنے والد کو بخشنے ہیں, اپنی والدہ کو بخشنے ہیں. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید ہی کیوں اس کام کے لیے لیتے ہیں. میں یہ کیوں نہیں کہتا یہ میرا گھر ہے, بنگلہ ہے, یہ میں اصالِ ثواب کے لیے والدہ کے لیے دیتا ہوں, یہ امام مسجد صاحب آپ لے لو. یہ میری گاڑی ہے, پراڈو کھڑی ہے, لیموزن کھڑی ہے میری, یہ V8 میری باہر کھڑی ہے, میں اپنا اصالِ ثواب کرنا چاہتا ہوں, لے لیں آپ. ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا مذاق کیوں کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید اتنی سستی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ کا کلام ہے, اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اصالِ ثواب پہنچانا ہمارے ذمہ نہیں ہے, یہ ہماری استطاعت میں نہیں ہے. ہماری طاقت میں کیا ہے؟ اپنے مردے کو غسل دے کر دفنا دینا. مردے کی استطاعت نہیں ہے, میت تبھی ہوئی ہے نا جب خود نہیں نہا سکا وہ. اب اس کے بعد ہمارے ذمہ ہے اس کی تجہیز اور تکفین, وہ ہم نے کر دی, مٹی ڈال دی. اس کے لیے اب ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. قبرستان کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اس میں بھی اپنی مغفرت بھی ہے اور ان کی مغفرت بھی ہے. اس کے بعد درجات کی بلندی کے لیے صدقہ جاریہ کی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. نیک اولاد ہے, مال ہے, کہیں خیر خائی کا کام ہے, کوئی کنواں کھدوا کے گیا, پانی لگوا کر گیا, کہیں مسجد بنوائی, کہیں قرآن مجید رکھے مسجد میں, کہیں اس نے دینی تعلیم کے طالب علم پر خرچ کیا, کہیں اس نے کسی کو دین کا طالب علم بنایا, کسی کا خرچ اٹھایا, کسی کو دعوت دی, کسی کو کوئی مسئلہ سمجھایا, کوئی اچھی چیز بتائی. وہ جب تک عمل کرتا رہے گا ایٹومیٹکلی اس کے پاس اس کا اجر اللہ کے ہاں سے ملتا رہے گا, بندے کے اختیار میں پہنچانا نہیں ہے. جب ہم نے اپنے مردے کو, میت کو دفنا دیا مٹی کے نیچے, تو اب تو ہم اس تک کچھ نہیں پہنچا سکتے. اگر کچھ پہنچا سکتے ہوئے تو ہم کھانا دیتے, اس کو کپڑے دیتے, اس کو مٹی لگ رہی ہے جسم کو, اس کو بسترا فراہم کرتے, اس کو AC دیتے, روشنی دیتے. یہ چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. تو اسی طرح اصالِ ثواب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں بخش سکتے, اور بخشنے کے لیے کیا یہ نیکیاں ہی رہ گئی ہیں؟ ہمیں خود ضرورت نہیں ہے. ہم بخشنے کے لیے سپارہ بخشتے ہیں, نماز بخشتے ہیں, درود بخشتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. ہم وہ چیزیں کیوں نہیں بخشتے جو ہمیں پسند ہیں, جو ہم کماتے ہیں, جو ہمیں محبوب ہیں؟ ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوچنے, ایک فکر میں دے رہا ہوں. اور جو شریعت نے اس میں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں, بڑھ چڑھ کر کریں, مغفرت طلب کریں, گناہوں کی بخشش طلب کریں, وہ والدین ہوں, وہ اساتذہ ہوں, وہ رشتہ دار ہوں. بلکہ کل شیخ صاحب کے درس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ کتنے بڑا درجہ ہے جب وہ عام مسلمانوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو, مومن بھائیوں کو اور بہنوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین کہتا ہے ساری مخلوق جتنی ہے جب سے ہے اس کا درجہ لکھا جاتا ہے, اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے, جتنے بھی ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے, یقیناً یہ حق اور سچ ہے. یہ والے کام ہیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے جو سنت سے چیز ملتی. اور جو سنت سے ہمیں چیز نہیں ملتی, وہ اصالِ ثواب کے معاملے میں ہو, وہ وسیلے کے معاملے میں ہو, وہ میری عبادت کے معاملے میں ہو, میرے معاملات کے کسی بھی چیز میں ہو,
وہ پھر اسی طرح ہے کہ فحابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتا ہے ان کو جلا دیا جائے گا، ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جب عدل، میزان، ترازو اللہ کے ہاں لگا ہوگا تو یہ کسی قسم کے وزن کے حامل نہیں ہوں گے، اڑا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بندہ محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، جسم کی، وقت کی محنت بھی لگاتا ہے، اس کو اس کا اگر صلہ ہی نہ ملے، بدلہ ہی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ؟ تو بدلہ لینے کے لیے، صلہ لینے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ وہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ دعا کریں، دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خاتون صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ نے رات کو ہی تدفین کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا، صبح ہوئی، آپ نے کہا وہ خاتون صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ کو بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نہیں پڑھی تھی، جنازہ پڑھا تھا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ وہ آپ جنازہ بھی ایک دعا ہی ہے، ایک دعا ہی ہے، اس میں اپنے لیے بھی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یہ والی دعا سن کے تو ایک صحابی نے کہا تھا کاش آج میرا جنازہ ہوتا۔ اور عام طور پر ہم یہ جنازے میں دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم بس کیا میں اللہ معاف فرمائے کہوں 40-50 سیکنڈ میں جنازہ نپٹا دیتے ہیں۔ ہاں جی، گھر پہ اجتماعی جو بیٹھتے ہیں، ہاں جی جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ مسلمان بھائی کے لیے کھانا تیار کرو، اس کے گھر میں غم ہے، اس کے اوپر غم کی کیفیت ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، اس کا اپنا، اس کا پیارا اس سے جدا ہو گیا، تو اس کی اس مصیبت میں اس کو کھانا مہیا کرو، یعنی کہ ہمسائے، رشتہ دار آنے والے، تو ان کو شریعت نے جو یہ حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پلاؤ نہ بنا، زردہ نہ بنا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اللہ گواہ ہے، میں اپنے ہمسایوں کی بات کرتا ہوں، بیچارے قرض اٹھا کر، انہوں نے والد ان کے فوت ہوئے، قرض اٹھا کر، کس وجہ سے کہ وہ فلاں باتیں کرے گا، فلاں، میں نے کافی کوشش کی سمجھانے کی، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہو سکی، تو اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، ایسا شریعت نے قطعاً کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح بیٹھ کر فاتحہ کریں جی، چلیں جی فاتحہ پڑھ لیں جی، عام طور پر دعائیں ہمیں نہیں آتی، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، انفرادی طور پر کرنی چاہیے۔ اللہ میرا والد ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، مسلمان عام، اس کی تو بخشش کر، تو جانتا ہے اس کے گناہ کس طرح کے تھے، تو تیرے علم میں ہر چیز، اللہ تیری قدرت میں ہے کہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے لیے دعا کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ میرے گناہوں کی بھی بخشش ہوتی، تو یہ جنازے کی دعائیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں اپنے پیارے کا جنازہ جب کوئی پڑھاتا ہے تو وہ دل سے پڑھاتا ہے۔ امام صاحب تو شاید روٹین میں پڑھا دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ امام صاحب صحیح نہیں پڑھاتے، وہ روٹین سے، ان کو وہ تکلیف، وہ غم نہیں محسوس ہوگا، وہ دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی جو ایک باپ کے لیے بیٹے کی دعا نکلے گی۔ باپ کا جنازہ، موت تو سب کو آنی، باپ کو پہلے آ گئی یا بیٹے کو آ گئی، آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو پہلے آئی تھی اور پھر آپ کی بیٹیوں کو بھی آئی تھی، سلسلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پہلے گئے تھے اور بعد میں بھی، تو وہ جو دعا کا ایک روح ہوتی ہے، دل سے دعا کرنا، وہ اپنا قریبی ہی کر سکتا ہے۔ آپ کا جنازہ یا میرا جنازہ میرا بیٹا، میری اولاد پڑھائے گی نا، تو اس کو پتا ہوگا میرا والد فوت ہوا ہے، وہ دل سے دعا کرے گا، وہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا کرے گا، وہ میری بخشت، مغفرت اللہ سے لمبی مانگے گا، لازمی طور پر مانگے گا۔ اگر روٹین میں ہوا تو وہ عام، چلو جی اٹھاؤ جی، دونوں طریقے ہیں۔ یہ جو صحابی نے خواہش ظاہر کی تھی نا کہ کاش کہ یہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، یہ دعا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے ایک میت کے لیے، تو صحابی نے سنا تو کہا کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ اتنے مفید کلمات اللہ سے مغفرت کی، اس اتنا کہ بالماء والثلج والبرد، بارش کے پانی، برف، ثلج برف کو کہتے ہیں، کہ اللہ اس سے گناہوں کو بالکل دھو دے،
اس طرح اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، تو وہ صحابی نے سن کر ہی یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنازے کی دعائیں یا جنازہ بآواز بلند بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور خاموشی سے بھی ثابت ہے۔ عام طور پہ اگر سب پیچھے جو مقتدی ان کو دعائیں یاد ہیں تو پھر خاموشی سے پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو جب دعائیں یاد نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پھر بآواز بلند کیا جاتا ہے تاکہ سن بھی لیں، دعا میں شامل بھی ہو جائیں۔ گھر کا فرد خواتین کو جنازہ پڑھا سکتا ہے گھر میں؟ جنازے کے حوالے سے خواتین کا کوئی ہمیں نہیں ملتا۔ ان کی فرمائش آتی ہے کہ ہمیں دعا کر لیں، ویسے وہ مغفرت کی دعا کر لیں میت کے لیے، اجتماعی نہ کریں، انفرادی کر لیں، انشاءاللہ لا حرج۔ ٹھیک ہے جی۔